حدیث نمبر ہے 393۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کسی راستے پہ چلا جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں کانٹوں کی ایک شاخ پڑی ہوئی دیکھی تو اس کو ہٹا دیا، بس اللہ تعالیٰ نے اس کا ثواب اسے یہ دیا کہ اس کو معاف کر دیا۔ ہم اس کو معمولی سی نیکی سمجھتے ہیں، معمولی بات سمجھتے ہیں کہ راستے میں کوئی اینٹ، کوئی کانچ، کوئی لکڑی، کوئی کانٹے دار ایسی چیز پڑی ہے جو کہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کسی ننگے پاؤں چلنے والے کو، کسی موٹر سائیکل والے کی بائک کو پنچر کر سکتی ہے۔ ہم اسے معمولی نیکی سمجھتے ہیں، معمولی چیز سمجھتے ہیں، لوگ پتھر ہی تو پڑا، اینٹ ہی تو پڑی، جبکہ اس سے بہت سے حادثات بھی ہو جاتے ہیں، اکثر موٹر سائیکل سواروں کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے صدیاں پہلے ہی یہ ہمیں اصول بتا دیا کہ تم اگر یہ نیکی کر دو گے نا تو ایسے ہی ہے جیسے کسی کی جان بچائی ہے آپ نے، اسی لیے اللہ نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ تو یہاں پہ ہمیں، اگر آپ اتنی سی ہمت کرتے ہیں، رک جاتے ہیں، اس کانٹے دار چیز کو، اس نقصان دینے والی شے کو اس کی جگہ سے ہٹا کے ایک طرف کر دیتے ہیں تاکہ رستہ صاف ہو جائے، لوگوں کے لیے تکلیف کا سبب جو ہے وہ ختم و دور ہو جائے، اور آپ اتنی سی ہمت کرتے ہیں، صرف اتنی سی نیکی کی، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، اور دین جو ہے وہ خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ اگر کوئی شخص دیندار ہے، بہت نمازیں پڑھتا ہے، نیکیاں کرتا ہے، عبادتیں کرتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، لیکن خیر خواہ نہیں ہے، وہ دیندار نہیں کہلاتا، وہ نیک نہیں کہلاتا۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا تفسیر میں، نیک کون ہوتا ہے؟ تو وہ نیک کون ہوتا ہے؟ جو خیر خواہ ہی چاہتا ہو لوگوں کی، اپنی، اپنوں کی، دوسروں کی، سب کے ساتھ، کیونکہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا ہی نام ہے۔ تو یہاں پہ بھی اتنی سی خیر خواہی آپ نے کی ہے نا کہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیا ہے، اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی یہ سعادت نصیب کرے۔ ہمیں تو ویسے ہی ہماری شان میں فرق پڑ جاتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جھک کے اٹھائیں، وہ بھی پبلک پلیس پہ، یعنی لوگوں کے درمیان میں جا کے۔ اور اس سے مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید 5 لوگ ہیں۔ سب سے پہلے جو تعاون میں مرے، تعاون وہ مرض ہوتی ہے جس کو لاگ کا مرض کہتے ہیں، ایک دوسرے سے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی احادیث میں مفہوم ملتے ہیں کہ آپ نے فرمایا اگر صرف شہید اس کو سمجھا جائے جو میدان جنگ میں ہو، پھر تو میری امت میں شہداء کی تعداد بہت کم ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان لوگوں کو بھی بشارت دی کہ جو تعاون کے مرض سے دنیا سے رخصت ہو جائیں، یعنی جیسے آج کل ہمارے کووڈ-19 میں بہت سے ہمارے مسلمان بہن بھائی دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ ان کے درجات بلند کریں، وہ شہید کے اس میں لکھے جاتے ہیں کہ یہ شہید ہیں۔ اور جو پیٹ کے مرض میں مرے، پیٹ کا مرض بہت طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت سے امراض ہوتے ہیں جو ہمارے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور اکثر امراض کی ابتدا پیٹ سے ہی ہوتی ہے۔ جو پیٹ کے مرض سے مرے وہ بھی شہید ہے، جو ڈوب کر مرے وہ بھی شہید ہے۔ اب یہ ڈوب کر خودکشی کر کے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ویسے سیلاب وغیرہ میں ڈوب گیا، ڈوب کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور تیسرا جو دب کر مرے، یعنی کوئی چیز اس کے اوپر گر گئی، دیوار یا چھت یا زلزلہ وغیرہ میں دب کے مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ بھی شہید ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو عذاب سمجھتے ہیں، سیلاب آ جائے اللہ کا عذاب سمجھتے ہیں، زلزلے آ جائیں، اس میں عمارتیں وغیرہ گر جائیں، ہمارے علاقے تباہ ہو جائیں، تو ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں۔ بے شک وہ اللہ کے عذاب اور نشانیاں ہوتی ہیں، اور پھر ہمارے دل میں گمان آتا ہے خدا نہ خواستہ شاید وہ نیک لوگ نہیں تھے اس لیے ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتلا رہے ہیں اس کے 2 فائدے ہو رہے ہیں۔ ایک تو بدگمانی سے انسان بچے گا، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اللہ کے عذاب سے یعنی دنیا سے رخصت ہوئے اللہ کے عذاب میں۔ اور دوسرا یہ آپ نے فرمایا وہ تو شہید ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر بالفرض کوئی شخص نیک نہیں تھا اور عذاب کی لپیٹ میں آ گیا، تو حدیث پاک میں آتا ہے، یعنی مفہوم ہے مختلف روایت کا، کہ اگر کچھ ایسے لوگ تھے کہ کسی بستی میں عذاب آئے، وہاں نیک لوگ بھی تو ہوتے ہیں نا، وہ بھی ظاہر سیلاب میں اور اس میں زلزلوں وغیرہ کے میں یا آفتوں میں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے عذابوں کی لپیٹ میں آ جاتے ہیں، تو حدیث پاک کا مفہوم ہے ان کا معاملہ ان کے اعمال کے حساب سے لیا جائے گا۔ دنیا میں تو یعنی وہ زندگی ان کی ختم ہو گئی، فوت ہو گئے، لیکن آخرت میں ان کا معاملہ جو ہے نا ان کے اعمال کے حساب سے ہوگا۔ اس لیے ہم کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے ان پہ زلزلے اس لیے آئے کہ وہ نیک نہیں تھے، نعوذ باللہ، وہاں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، اچھے بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ہر معاشرے میں نیک اور بد ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے، اس لیے بدگمانی نہیں ہونی چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمایا ڈوب کے مر گیا نا وہ شہید، سیلاب میں جو ڈوب گئے
شہید ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں شہید ہو وہ بھی شہید ہے، جو دب کے مرے وہ بھی شہید ہے، جو پیٹ کی مرض سے مرے، یعنی پیٹ میں کوئی ایسی تکلیف تھی کہ وہ جانور نہ ہو سکا، ٹھیک نہیں ہوا اور اس میں دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ بھی شہید ہے۔ تو 5 طرح کے لوگ شہید ہیں، ایک طاعون سے، دوسرا پیٹ کے مرض سے، تیسرا ڈوب کر مرے، چوتھا دب کے مرے، پانچواں اللہ کی راہ میں شہید ہو۔ یہ جو ہے نا یہ ایسے وہ ہیں فضیلتیں کہ عموماً ہم دنیا میں اس کو وبا یا عذاب سمجھتے ہیں، لیکن آخرت میں اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ شہید کا درجہ دیا جا رہا ہے۔ اور شہید کی فضیلت کیا ہے کہ اپنے 70 رشتہ داروں کو شفاعت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ ان کو بھی جنت عطا فرما دے، ان 70 رشتہ داروں کے حق میں جن پہ جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر کے اس کے ان رشتہ داروں کو جنت عطا فرما دیں گے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے میری امت زیادہ سے زیادہ جنت میں جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 5 قسم کے لوگوں کو شہید کا درجہ یعنی دیا، اور تاکہ یہ اپنے ساتھ اور لوگوں کو بھی لے کر جنت میں جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمتوں سے جنت کا داخلہ نصیب فرمائے۔ ہاں اس خاتون کے بارے میں بھی آتا ہے جو درد ذو میں یعنی بچے کی ولادت کے وقت دنیا سے رخصت ہو جائے یا نفاس کی حالت میں بھی دنیا سے رخصت ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ رکھتی ہے اللہ کے ہاں۔ واللہ اعلم۔